السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ سارہ انعام قتل کیس کے ملزم شاہ نواز امیر کو عدالت نے سزائے موت سنا دی ہے، اور اس حوالے سے مزید تفصیلات کیا ہیں وہ شیئر کرتے ہیں۔ جی، آج جو کامنٹس ہیں ہم وہ بعد میں شامل کریں گے۔ 23 ستمبر کو ہوا یہ تھا، 22 کو یہ واقعہ پیش آیا قتل کیسے ہوا اس پر بھی بات کریں گے، لیکن 23 کو کینیڈین شہری 37 سالہ سارہ انعام اسلام آباد میں اپنے فارم ہاؤس میں مردہ پائی گئی تھیں۔ اہلیہ کے قتل کے الزام میں شاہ نواز امیر کو 23 ستمبر کو کر دیا گیا تھا گرفتار، اور اس کے بعد پھر 24 ستمبر 2022 کو مقتولہ سارہ کی فیملی کینیڈا میں رہائش پذیر ہونے کے سبب قتل کا مقدمہ تھانہ شہزاد ٹاؤن کے ایس ایچ او سب انسپیکٹر نوازش علی خان کی مدعیت میں درج کیا گیا تھا۔ یہ 24 اور اس کے بعد اس میں جو دفعہ 302 لگائی گئی تھی۔ 25 ستمبر 2022 کو تجزیہ کار اور صحافی ایاز امیر کو بھی اپنی بہو سارہ انعام کے قتل کے الزام میں گرفتار کر دیا گیا تھا، اور ان کو کہا گیا تھا کہ شاید اپنے کوئی سہولت کاری اور تفتیش کے حوالے سے وہ گرفتار ہوئے تھے 2 روز کے لیے۔ اور اس کے بعد 25 ستمبر کو ہوا یہ تھا کہ سارہ انعام کی جو پوسٹ تھی وہ وائرل ہو گئی تھی سوشل میڈیا پر۔ ان کی آخری پوسٹ انسٹاگرام پر انہوں نے پوسٹ کی تھی، اور جس کو مہر بخاری صاحبہ نے بھی شیئر کیا تھا، اور وہ پوسٹ یہ تھی کہ شمس تبریزی کا قول انہوں نے لکھا تھا، اور جس میں مہر بخاری صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ ان کا جو مخاطب تھا، یعنی کہ وہ اپنے شوہر کو مخاطب کر کے ہوئے شمس تبریزی کا ایک قول شیئر کر رہی تھی، جس میں انہوں نے لکھا کہ بالکل ایسے ہی اس نے میری زندگی میں رنگ بھرے کہ میں نے زندہ ہونا محسوس کیا، لیکن میری زندگی کا ایجنٹ برے طریقے سے ٹوٹا۔ سارہ کی زندگی کی پھر جو آخری پوسٹ تھی جس پر مہر بخاری صاحبہ نے کہا کہ وہ ان کی کلاس فیلو رہی ہیں اور بہت اچھی، ان کے بارے میں بھی کچھ الفاظ استعمال کیے۔ انہوں نے کہا کہ سارہ کی عادات ان کو پہلے سراہا، اور کہا کہ وہ ایک بہت پیاری، نرم گو، ذہین اور مہربان روح تھی۔ یہ اس کی پہلی شادی تھی، اس نے بہترین جگہوں پر کام کیا، دنیا کا سفر کیا، اور اب چاہتی تھیں کہ اس کا ایک مضبوط گھر ہو۔ یہ مہر بخاری صاحبہ نے لکھا، اور مہر بخاری صاحبہ نے کچھ الزام بھی، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ ہو چکا ہے۔ مہر بخاری نے کہا کہ شاہ نواز امیر نے اپنا اور سارہ کا فون توڑ کر شواہد مٹانے کی کوشش کی، سارہ کے کینیڈین پاسپورٹ کو کینچی سے کاٹ ڈالا، قاتل نے کمرے میں موجود خون کپڑے سے صاف کیا، اور لاش باتھ ٹب میں ڈال کر خون کو دھونے کی کوشش کی۔ مطلب اتنی دیدہ دلیری، آپ دیکھیں کہ اس کو پتہ ہے اس نے قتل کیا ہے، اور اس کے بعد ابتدائی تفتیش میں اس نے اعتراف بھی کیا۔ بالکل 23 ستمبر 2023 کو سارہ انعام کا قتل ہوا، جس کے بعد سارہ انعام کے قتل کے الزام میں ملزم شاہ نواز کو گرفتار کیا گیا۔ اچھا، یہ میں بتا چکا ہوں، اور 26 سے ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں، کیونکہ 25 سے ان کی پوسٹ وائرل ہوئی تھی۔ 26 ستمبر 2022 اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے مرکزی ملزم کی والدہ ثمینہ شاہ کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی، اور اس کے بعد 27 ستمبر 2022 کو مرکزی ملزم شاہ نواز امیر کے خلاف گھر سے غیر قانونی کلاشنکوف کی برآمدگی کا ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ 27 ستمبر کو ہی 2022 اسلام آباد کی مقامی عدالت نے تجزیہ کار ایاز امیر کو کیس سے بری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے خلاف ثبوت ناکافی ہیں، اور شاہ نواز کی والدہ کو اور 28 ستمبر کو 28 ستمبر 2022 کو سارہ انعام کو اسلام آباد کے علاقے شہزاد ٹاؤن میں سپرد خاک کر دیا گیا تھا، کیونکہ ان کا پوسٹ مارٹم وغیرہ یہ سب کچھ۔ ان کے والد نے عدالتوں سے ملزمان کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا، اور کچھ جو پچھلی سماعتیں تھیں جس میں ان کے والد محترم رو بھی پڑے تھے جج صاحب کے سامنے۔ 1 اکتوبر 2023 مرکزی ملزم کے والد ایاز امیر نے رحم کی درخواست کی۔ روزنامہ دنیا میں لکھے جانے والے کالم میں انہوں نے تصدیق کی کہ ان کا بیٹا نشے کا عادی ہے اور کام نہیں کرتا۔ یہ ایاز امیر صاحب نے خود لکھا۔
اور 3 اکتوبر 2023 کو ایک تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ پولیس سارہ کا پاسپورٹ بازیاب کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ٹی وی اینکر مہر بخاری، جن کا کہنا ہے کہ وہ سارہ کی دوست نے دعویٰ کیا کہ شاہنواز نے اپنا اور سارہ کا فون توڑ کر شواہد متاثر کرنے کی کوشش کی اور قینچی سے سارہ کی کینیڈین پاسپورٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ ہم بتا چکے۔ 27 نومبر 2023 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے شاہنواز امیر کو کلاشنکوف برآمدگی کیس میں بری کر دیا۔ 11 جنوری 2023 کو لیڈی کانسٹیبل شکیلہ کوثر نے عدالت کو بتایا کہ شاہنواز نے مبینہ طور پر سارہ کے سر پر بار بار وار کر کے اسے قتل کرنے کے بعد خود پولیس کو سارہ کی لاش تک پہنچایا۔ اور 25 جنوری 2023 ایک پولیس کانسٹیبل نے عدالت کو بتایا کہ شاہنواز نے خود مقتولہ کی چیزیں برآمد کرنے میں مدد کی اور انہیں پولیس کے حوالے کیا۔ کانسٹیبل نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ مقتولہ کا پیلا بیگ تھا، وقوع والی جگہ سے برآمد کیا گیا۔ بیگ میں 15,000 روپے، 2700 درہم اور $100 تھے۔ بیگ سے ایک ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھی برآمد ہوا تھا جس پر 22 ستمبر کی تاریخ درج تھی اور جس دن یہ واقعہ ہوا۔ 24 ستمبر 2023 نور مقدم اور سارہ انعام کے والد نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کیا۔ اور 10 اکتوبر 2023 اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے کرمنل پروسیجر کوڈ کی دفعہ 342 کے تحت کیس کے مرکزی ملزم شاہنواز امیر کو ایک سوال نامہ دیا جس کے تحت جج ٹرائل مکمل کرنے سے قبل ملزم سے سوال کر سکتا ہے۔ 25 اکتوبر 2023 شاہنواز نے سی آر پی سی کی دفعہ 342 کے تحت اپنے بیان میں خود پر عائد کیے جانے والے تمام الزامات سے انکار کیا۔ 9 دسمبر 2023 اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے سارہ انعام قتل کیس کا فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے کہا کہ اسے 14 دسمبر کو سنایا جائے گا، جو کہ آج سنا دیا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ ملزم بلکہ مجرم شاہنواز امیر کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے، 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے، 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد اور کیا ان کی والدہ سمینہ شاہ کو جو ہے ثبوت کی بنا پر عدالت نے بری کر دیا۔ بالکل، اور ظاہر ہے جب ثبوت ان کے خلاف نہیں ملے اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ جاتا ہے ملزم یا ملزمہ کی طرف، تو پھر انہیں بری کر دیا گیا۔ اس بارے میں جو بی بی سی کی ایک سٹوری ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سارہ انعام کو 23 ستمبر 2022 کو ان کے شوہر شاہنواز امیر نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قتل کر دیا تھا۔ مرکزی ملزم شاہنواز امیر پر 15 دسمبر 2022 کو فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ اس مقدمے کی سماعت کے دوران استغاثہ کی جانب سے پروسیکیوشن کی جانب سے تقریباً نہیں بلکہ مجموعی طور پر 19 گواہان کو پیش کیا گیا، اور اس مقدمے کے پروسیکیوٹر حسن عباس کے مطابق قتل کے اس مقدمے میں واقعاتی شہادتوں اور فورنزک رپورٹس پر انحصار کیا گیا۔ جائے وقوع سے مقتولہ سارہ انعام اور ملزم شاہنواز کے بلکہ اب مجرم شاہنواز کے ڈی این اے ٹیسٹ لیے گئے تھے جو میچ کر گئے تھے۔ قتل کے اس مقدمے کی سماعت کے دوران شاہنواز امیر نے اپنے دفاع میں کسی گواہ کو پیش نہیں کیا، تاہم عدالت میں بیان دیتے ہوئے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ قتل سے ایک رات قبل انہوں نے سارہ کے ہمراہ ڈنر کیا اور سو گئے، اور جب وہ صبح اٹھے تو سارہ انعام باتھ روم گئی ہوئی تھیں، جس کے بعد وہ یعنی کہ شاہنواز F8 مرکز سے ناشتہ لینے گئے، اور جب واپس آئے تو دیکھا کہ سارہ انعام کی لاش فرش پر پڑی ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اور اس کے بعد ملزم نے اپنے بیان میں یہ بھی شبہ ظاہر کیا تھا کہ یا تو ان کی اہلیہ باتھ روم میں گر کر ہلاک ہوئی ہیں یا پھر کوئی نامعلوم شخص انہیں قتل کر کے فرار ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس انداز سے تحقیقات جاری رہیں اور گرفتاری کے بعد متعلقہ عدالت نے جو سمینہ شاہ کی اس مقدمے میں ضمانت منظور کر لی تھی، انہیں پھر کہا گیا ابھی جو انہیں بری بھی کر دیا گیا ہے اس پورے واقعے سے۔ لیکن شاہنواز کے حوالے سے عدالت کا آج بڑا فیصلہ سنایا گیا ہے، جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ایک فیصلہ انصاف کیا گیا ہے۔ دیکھیں، انصاف تو ہونا چاہیے، انصاف کا بر وقت حصول یہ ظاہر ہے ہونا چاہیے۔ 1 سال مکمل ہو چکا ہے تقریباً، اور اس میں ہوا یہ تھا کہ شاہنواز امیر نے اپنے والد، بی بی سی کی بھی اس میں اسٹوری میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایاز امیر صاحب کو ایک میسج کیا، بلکہ وہ تصویر لاش کی وہ بھیجی اور کہا کہ
بابا کیا میں اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دوں، یعنی کہ اس کا ایک بات اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاہ نواز نے اعتراف کر لیا تھا اپنے جرم کا. دیکھیے ابتدائی طور پر تو انہوں نے کر لیا تھا نا، اور اس کے بعد پھر پولیس نے کچھ چیزیں دیکھیں، فورنزک رپورٹ آئی، پوسٹ مارٹم، جس میں یہ کہا گیا کہ ان کا قتل 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران ہی ہوا ہے. پھر یہ بتایا گیا کہ اس لمحے کو ان کا قتل ہوا. پھر بتایا گیا کہ کس چیز سے انہوں نے وار کر کے قتل کیا گیا. جم میں استعمال ہونے والے جو ڈمبلز ہوتے ہیں ان سے انہوں نے اپنی اہلیہ کو قتل کیا. اور بے شک عدالت نے سارے ثبوت دیکھے ہیں، اس کے بعد ہی یہ فیصلہ جاری کیا ہے. اور دیکھیں اس کے بعد سارا انعام کی جو اپنی ان سے ملاقات ہوئی کہ جس انداز سے سوشل میڈیا پر ان کی دوستی ہوئی، اور اس کے بعد دبئی میں ان کی ملاقات ہوتی ہے، پھر شادی ہوتی ہے. اور سارا انعام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بک لور تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین سے اور اپنے لیے ایک اچھا گھر بسانا چاہتی تھیں. وہ اسی روز ہی آئی تھیں اسلام آباد جب انہیں قتل کیا. تو یہ ایک بہت ہی دل چیر دینے والا واقعہ ہے کہ ایک کے بعد ایک کس طرح بے دردی سے قتل کیا گیا. پھر اس کے بعد ان کے شواہد مٹانے کے لیے بھی جو ہے کہ پوری کوشش کی گئی. اور یہ تمام تر صورتحال ہے. لیکن عدالت کے فیصلے کا سب کو انتظار تھا جو کہ آج فیصلہ سنا دیا. تفتیشی افسر کے مطابق ملزم نے مقتولہ کو، اب تو مجرم ہو گیا نا، مجرم نے مقتولہ کو واٹس ایپ میسج پر طلاق دے دی تھی، اور اس کے بعد جس کی تصدیق ملزم کے زیر استعمال موبائل فون کی فورنزک رپورٹ اور اس موبائل کے ریکارڈ سے وہ وائس میسج بھی مل گیا تھا جس میں انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی. یہ تمام تر واقعہ، اور اس کے بعد پھر یہ عدالتی فیصلہ جو کہ ڈیو تھا اور جو کہ آ چکا ہے، عدالت نے وہ محفوظ کیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسی وقت سنایا جانا چاہیے تھا، کیونکہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے، یا پھر ظاہر ہے اس فیصلے کو پرنٹ کرنے میں یا اس کی جتنی بھی دفعات 9 دسمبر کو ہی فیصلہ محفوظ ہوا ہے، اور آج 14 دسمبر ہے اور فیصلہ سنا دیا. یہ تمام تر بہرحال ایک واقعہ ہے. اور اس میں جو ملزم بلکہ مجرم شاہ نواز امیر صاحب، جو کہ اب ان کو سزائے موت سنا دی گئی ہے، ان کے پاس کچھ اور مواقع ہوں گے. اپنے قتل کا اعتراف جرم کر چکے، اور اس کے بعد اب شاہ نواز امیر کو کوئی ایک چیز کوئی 1 سے 2 چیزیں ہیں جو سزائے موت ہونے سے بچا سکتی ہیں. ایک تو صدر پاکستان سے معافی کی اپیل، رحم کی اپیل، یہ، یا پھر جو مقتولہ کے والد ہیں ان سے اگر وہ کہتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ انہیں معاف کر دیا جائے. تو یہ بہرحال اس میں ایاز امیر صاحب نے یہ اعتراف کیا تھا کہ ان کا بیٹا نشے کا عادی ہے، اور یہ تمام تر باتیں اس میں پائی گئیں اور انہوں نے قتل کیا. اور ظاہر ہے سب کو پتہ ہے، اور جس انداز سے بے دردی سے اس کے تو سزا ملنی چاہیے. اور وہ ڈمبلز بھی ملے تھے باقاعدہ. آپ دیدہ دلیری دیکھیں کہ وہ خون دھو رہا تھا، کپڑوں سے صاف کر رہا تھا، اور پھر انہی ڈمبل سے اس نے مارا. اور اس پہ خاتون کے جو بال ہیں وہ بھی لگے ہوئے تھے. سر میں اتنی بے دردی اور لڑائی ہوئی تھی دونوں کے درمیان. تو یہ ایک واقعہ جو دل چیر دینے والا پیش آیا. بہرحال اس میں اب ظاہر ہے عدالتوں کو اپنے فیصلوں پر عمل کروانا آنا چاہیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس فیصلے پر جلد از جلد عمل ہوگا. صحیح کامنٹ شامل کر لیں. بالکل. نوید احمد صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ زرداری صاحب نے چینل خرید لیا ہے، اس کی تباہ و بربادی میں عوام کی اخلاقیات شامل ہیں. اچھا، ان کی یہ رائے ہے کہ زرداری صاحب نے بول نیوز کو خرید لیا ہے، کیونکہ کل کچھ ایک ایسی اسٹوری ہم نے کی جس میں بول نیوز سے متعلق خواتین اینکرز کو ہراساں کیے جانے کے متعلق ہم نے بات کی، اور تفصیلی طور پر وہ ویلاگ موجود ہے جو لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں. اب اگر ان کی رائے ہے کہ زرداری صاحب نے خرید لیا ہے، یہ تو اب میں نہیں، بول نیوز والے بہتر بتا سکتے ہیں. صحیح. یہ لیاقت خان صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، اس ملک کا کچھ نہیں بن سکتا. دیکھیے آوے کا آوا تو بگڑا ہی ہوا ہے، لیکن کیا ہم کوشش کرنا بھی چھوڑ دیں؟ کیا ہم اپنے حصے کی تو کم از کم کوشش کریں جو ہم اپنی اپنی بساط کے مطابق کر سکتے ہیں، کہ یار یہ وہ چیز ہے جو مجھے لگتا ہے مجھے کرنی چاہیے، جو آپ کو لگتا ہے آپ کو کرنی چاہیے. ہمیں وہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ جس انداز سے پھر ہم کر سکیں، کوشش کے بعد جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ حاصل کر سکیں. بالکل. ایک صارف نے لکھا ہے کہ از دیر اینی سسٹم؟ سسٹم نہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس سسٹم کو طنز کرتے ہوئے سسٹم ضرور کہتے ہیں کہ ایک سسٹم ہے. صحیح.
ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.